ام ربیہ ایک خاتون تھی، بڑی نیک عورت تھی، بغداد میں رہتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی دولت عطا فرمائی. ان کی شادی بھی ایک دولت مند سے ہوئی، ایک دولت مند سے شادی ہوئی. فرماتی ہیں کہ میں چھت پہ بیٹھی تھی اپنے شوہر کے ساتھ، وہ دولت مند تو بڑا تھا پر متکبر بھی بڑا تھا. دروازے پہ فقیر مانگنے آیا تو میرا خاوند بالکنی سے جھانک کے کہنے لگا اسے کچھ نہ دینا، اس دکاندار ہے، یہ دنیا دار بنے ہوئے ہیں، جان بوجھ کے مانگتے ہیں. تو میں نے کہا میں تیری دولت سے نہیں دوں گی، میرے میکے سے جو کچھ آیا اس میں سے دینے کی اجازت دینا. اس نے کہا جانا ہی نہیں. تو عورت کہتی ہے اس مانگنے والے کا، اس جو دروازے پہ شخص کھڑا تھا، اس کے مانگنے والے کا جو انداز تھا وہ بتاتا تھا کہ کئی دنوں کا بھوکا ہے. اس جوان کے چہرے پر عجیب بھوک تھی. کہتی میں شوہر سے نظر بچا کے آئی اور میں نے چند دینار اس کی ہتھیلی پہ رکھے. جب رکھ کے میں نے دروازہ بند کیا تو سامنے میرا شوہر. کہنے لگا میری بغیر اجازت کے دیتی ہے، جا تجھے 3 طلاقیں. کہتی میں عزت مند باپ کی بیٹی طلاق لے کے گھر آ گئی. جرم میرا یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رستے میں خیرات کی ہے. کہتی ہیں میرا والد پریشان کہ غلطی جس کی مرضی ہو، قصور تو بیٹیوں کا ہی ہوتا ہے نا. لڑکے پاک کے پاک رہ جاتے ہیں، منگنی بھی ٹوٹ جائے تو بچی کی جو حالت ہوتی ہے وہ کوئی بتا سکتا ہے. تو کہتی ہے میں شدید پریشان، میرے والد اور والدہ بھی پریشان، رشتہ کہاں سے آئے گا. 1-2 سال ہم شدید کرب میں رہے، رشتہ آیا تو بڑے امیر آدمی کا. میں طلاق یافتہ تھی پر بندے کوارے کا رشتہ آیا. کہتے ہیں جب وہ رشتہ ہو گیا میں پہلے دن اپنے خاوند کے پاس گئی تو مجھے کہنے لگا مجھے جانتی ہو میں کون ہوں. میں نے کہا نہیں. کہنے لگا میں وہی ہوں جو تیرے دروازے پہ خیرات لینے آیا تھا. تجھے میری وجہ سے طلاق ہوئی تو میں اسی رات جا کے مصلے پہ رویا کہ مولا میری وجہ سے بیچاری کا گھر اجڑ گیا. پھر میں نے 18 گھنٹے محنت کی تو میں نے تجھے عزت دینے کے لیے. کہنے لگا اب تجھے بیوی بنا کے نہیں مہرانی بنا کے رکھوں گا، میں تیری نوکری کروں گا، تو میری محسنہ ہے. کہتی ہیں 1 سال گزرا، مجھے اللہ نے بیٹا بھی دیا. میں چھت پہ اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی، دروازے پہ مانگنے والا آیا تو میرا شوہر سارے کام خود کرتا تھا. آج جب مانگنے والا آیا تو کہنے لگا جب کوئی مانگنے آیا تو تو نے دینے جانا ہے. کہتی ہے میں دروازے پہ مانگنے والے کو دینے گئی تو میری چیخ نکل گئی، میں دھڑام سے گری. میرا شوہر دوڑا آیا، کیا ہوا؟ کہنے لگی پتہ ہے مانگنے کون آیا؟ یہ وہی ہے جو میرا پرانا شوہر تھا. بے پرواہی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے. تاجاں والے تخت و تاج والے، تاجاں والے در در رولے تے منگتیاں تخت بٹھاوے. اوے سجنا کسے نو کارا مل دئی، کوئی کعبےوں خالی آوے. کہتی ہیں ام ربیہ کہ وہ شخص میرے دروازے پہ، میں رونے لگی. دولت کا تکبر کرتے ہیں لوگ. غریب دروازے پہ کھڑا ہے تو کہتے ہیں تم کماتے نہیں، مجھ سے بھیک مانگنے آ جاتے ہو. دولت کا تکبر، خبردار اس تکبر میں مبتلا نہ ہونا. لوگ تو آپ یقین کریں فتوے لیتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ایسے ہی جناب زکوٰۃ تو اس کی بنتی ہے جو ٹیکس نہ دے، زکوٰۃ تو اس کی بنتی ہے جس کے پاس ملازم نہ ہو. تو ایسے مولویوں نے سنو، حضرت موسیٰ کے چچا کا بیٹا تھا قارون، حضرت موسیٰ کی دعا سے دولت ملی. اتنا دولت مند ہو گیا کہ خزانوں کی چابیاں 4 اونٹ اٹھایا کرتے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ 1000واں حصہ زکوٰۃ فرض ہوئی ہے. کتنا حصہ؟ 40واں نہیں، 1000واں حصہ. تو زکوٰۃ دے. کہنے لگا دیتا ہوں. گھر جا کے حساب کیا تو پریشان ہو گئے، اتنے پیسے دینے پڑیں گے. پریشان جب آتے ہیں تب نہیں پریشان ہوتے، اتنے آگے میرے پاس دینے پڑے تو کہنے لگا ہو اتنے پیسے. حضرت موسیٰ نے کہا دے. تو کہنے لگا جناب موسیٰ ویسے مہنگا نہیں بڑا آپ نے رکھا خرچہ. آپ فرمانے لگے میرا حکم نہیں، حکم میرے 40واں نہیں تھا. کون سا حصہ تھا؟ بولیے. مسلمانوں کا کتنا ہے؟ سارے صحیح دیتے ہیں زکوٰۃ؟ کہتے میں تھوڑی تھوڑی دیتا رہتا ہوں. میں سال میں نے تھوڑی تھوڑی بانٹ دی ہے. کچھ ان کو دیا جو مجھے ووٹ دیں گے، کچھ ان کو دیا جو گاہے گاہے میرے گھر کا کوئی کام کر دیں گے. میں نے بانٹ دی ہے. یہ زکوٰۃ دے رہا ہے کہ سیاست کر رہا ہے تو؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سی طبیعت ہے؟ مضمون بھیجا ایک دوست نے، ایک بچی بڑی مشکل سے میٹرک اس نے کیا ہے تو کوئی امیر آدمی ان کے گھر میں پیسے دے گئے اس رمضان پہ. اس رمضان میں حیدرآباد کے قریب
کسی گاؤں کی رہنے والی، تو بچی اگلے دن جا کے سارا کچھ ان کے گھر دے آئی ہے، سارا کچھ دے آئی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ بچی کہتی ہے میں یتیم ہوں، میں 1.5 سال کی تھی اور میرا بھائی ابھی پیدا نہیں ہوا تھا جب میرا والد فوت ہو گیا، تو میرے چچا نے دھکے دے کے نکال دیا، میری ماں نے برتن دھو دھو کے ہمیں پالا اور میری ماں نے ہمیں پڑھایا، شدید محنت کی۔ تو کہتی ہے کل ایک دنیا دار آیا، اس نے کہا میں نے راشن دینا ہے، زبردستی ہمارے گھر آیا، غریبوں کو دینا ہے۔ کہتی ہے میری ماں نے کبھی ہمارے سامنے دکھ نہیں اپنا کھولا کہ میں بڑی غریب ہوں، میں نے جوانی تمہیں، لیکن کیا عجیب منظر ہے کہ اس نے ایک توڑا دیا راشن کا، تو سویرے جب میری اماں زور کے بعد کام کر کے آئی ہے تو رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا اماں کیا ہوا؟ تو کہنے لگی بیٹے 4 اخباروں میں میری تصویر لگی ہے، 4 اخباروں میں۔ مجھے کیا پتا اس کے پاس کتنے موبائل تھے، کتنی تصویریں کھینچتا رہا۔ تو وہاں رکھ کے کہنے لگی چچا ہم نے بڑی راتیں بغیر پنکھے کے گزاری ہیں، کئی دن بغیر روٹی کھائے گزارے، پر ہم نے اپنا پردہ نہیں کھولا، تو ایک کانٹے کا تھیلا دے کے ہمارا پردہ کھول گیا۔ 4 اخباروں میں رکھ اپنا سامان، اور سویرے اخبار میں یہ خبر بھی ضرور چھپوا دینا کہ وہ واپس کر گئے، یہ خبر بھی سویرے اخبار میں ضرور چھپوا دینا کہ وہ آٹے کا تھیلا وہ واپس کر گئے، یہ خبر چھپوا دینا۔ پھر وہ بچی اپنی ماں کی عزت کے لیے گئی اور جا کے پریس کلب میں اس نے 4 اخباروں کو کہا کہ میں آٹا واپس کر رہی ہوں، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم لوگوں کو بتاؤ کہ وہ تھیلا آٹے کا۔ شرم نہیں آتی؟ میں اجتماعی شادیوں کی مخالفت کرتا رہتا ہوں، دل کرتا ہے تمہارا کہ تمہاری بیٹی اور تمہارا داماد بٹھایا جائے اسٹیج پہ اور کہا جائے خیرات میں اس کی شادی ہو رہی ہے، اخباروں پہ تصویر آئے، کسی غریب کی بچی کی شادی کر دیا تو بورڈ لگوا دیا 30 اجتماعی شادیاں، وہ تماشا ہے؟ غریبوں کی بیٹیاں تماشا بنانے کے لیے ہیں؟ اگر کسی غریب کی بچی کی خدمت کر دیا تو اس طرح کر جس طرح حسین کے بیٹے امام زین العابدین کیا کرتے۔ امام زین العابدین، امام حسین کے بیٹے، جب دنیا سو جاتی تو سیدہ کا پوتا اپنے کندھے پر اناج کی تھیلی رکھ کے غریبوں کے دروازوں پہ دستک دینے پہنچ جاتا۔ غریب باہر نکل کے پوچھتے نام کیا ہے؟ کہنے لگے میرا نام نہ پوچھو، میری تو میرا دادا ڈیوٹی لگا گیا، میری تو میرا ابا ڈیوٹی لگا گیا، یہ تمہیں تمہارے حصے کا راشن ہے، اسے قبول کر لو۔ یہ ان لوگوں کا طریقہ تھا۔ یہ کیا انداز ہوا کہ 4 اخباروں میں خبر، عزتیں لوگ اچھالتے پھر۔ اس کو کہا قارون کو زکوٰۃ دے، کہنے لگا کوئی نہیں، بلکہ اس نے الزام لگایا۔ حضرت موسیٰ تقریر کر رہے تھے تو ایک بندہ لے کے آ گیا، اس کے پیچھے ایک عورت ہے، کہنے لگا موسیٰ خطبے بڑے دیتے ہو، پر ایک بی بی کہتی ہے کہ حضرت موسیٰ نے تو میرے ساتھ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، موسیٰ نے تو میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی جب عزت دار آدمی سے آ کے سوال پوچھتے ہو تو بیچارہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ بیچارہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جب لوگ پوچھتے ہیں نا یہ تو کھا گیا فلانی شے، عزت دار جس نے اپنی زندگی بڑی مشکل سے کاٹی ہو پر وقار سے کاٹی ہو، وہ تڑپ اٹھتا ہے۔ حضرت موسیٰ بڑے جلالی تھے، پر جب قارون نے عورت کا الزام لگایا تو رو پڑے، سجدے میں سر رکھ کے کہنے لگے مولا مجھ سے اتنا سخت امتحان نہ لے، میں نے تو سارا کچھ تیرے نام کیا ہوا ہے۔ پھر ممبر پہ بیٹھے، بی بی سے کہنے لگے سچ بتا ماجرا کیا ہے۔ جب جلال سے پوچھا تو عورت تڑپ اٹھی، کہنے لگی اس نے پیسے دیے تھے آپ پہ الزام لگانے۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی، کہا یا اللہ تو دیکھ رہا ہے اس نے تیرے نبی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ جب وہ غرق ہونے لگا نا زمین میں، زمین پھٹی اندر جانے لگا تو کہنے لگا لگتا ہے میری دولت تم سنبھالو گے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا اس کے خزانے بھی ساتھ ہی رکھو، سارے خزانے سر پہ رکھے اور خزانوں سمیت زمین میں غرق ہو گیا۔ علم پڑھے دا مان نہ کریے، مت آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار کہاوے، متے روڑ دیوی دودھ کڑے۔ تو دولتوں سمیت لوگ غرق ہو گئے۔ کدھر گیا ان کا مال، کدھر گیا؟ اورنگزیب عالمگیر جانے لگے تو بیٹے سے کہنے لگے میرے ہاتھ نہ کفن سے باہر نکالنا، جنازہ اٹھے تو میرے ہاتھ لٹکنے چاہیے۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں تھا میں بادشاہ پر خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ اب یقین کریں ہمارے پاس کو بندہ بیٹھ جائے نا تو ہم اسے ہلنے نہ دیں، ہم اسے کہیں تجھے پتہ ہی نہیں اصل بادشاہ میں ہی ہوں۔ میں تو کچھ ایسے لوگوں کی باتیں بھی سنتا ہوں، مجھے لگتا ہے امریکہ میں بھی حکومت یہی بنواتے ہیں، اتنی زبردست گفتگو کرتے ہیں
اتنا اعلیٰ تجزیہ نکالتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے سارے ملکوں کے بادشاہ ان سے مشورہ کرتے ہیں. اس قدر زیادہ ہم نے اپنے آپ کو تن کے بڑا کر لیا ہے. کنٹرول میں رہیں, کنٹرول میں. ہلاکو خان نے بڑے لوگ مروائے تھے, بڑے. بغداد میں 20 لاکھ آدمی قتل کروایا اس نے. 20,000 نہیں میں نے کہا, ذمہ داری سے حوالہ دو. کتنے لوگ بولیے؟ 16 لاکھ آدمی اس نے تلوار سے مروایا. لوگوں نے نا زیر زمین تہ خانے کھودنے شروع کر دیے. 4 لاکھ آدمی تہ خانوں میں چھپ گیا اور چن چن کے مسلمان مارتا تھا. جب ہلاکو کو کسی نے بتایا نا 4 لاکھ بندے چھپ گئے, اس نے نہروں کے بند توڑوا دیے, دریاؤں کے بند توڑوا دیے, پانی زیر زمین چلا گیا. 4 لاکھ آدمی ڈوب کے مر گیا. 20 لاکھ آدمی مروایا. ایک دن ایک علاقے میں گھوم رہا تھا, لیمبو کھانے کا بڑا شوقین تھا. بازار میں گیا تو ایک لیمبو خریدا. اس نے دیکھا کہ بازار میں بوڑھے بچے جوان خریداری کر رہے ہیں, تو کہنے لگا ابھی بھی اتنے مسلمان زندہ ہیں, بناؤ ان کی لائنیں, قتل کرنا ہے. 3 لائنیں بن گئی. ایک بوڑھا آدمی بھی لائن میں آ گیا, لیمبو کھا رہا ہے, اس کو ہلکا ہلکا چوستا ہے, گھوڑے پہ بیٹھا ہے, قتل کرا رہا ہے لوگوں کو. ایک بابا جی پہلی صف میں تھے, جب پہلی صف قتل ہونے لگی, بابا جی پچھلی صف میں دوڑ کے ہو گئے. ہلاکو خان ہنس رہا ہے اس کو دیکھ کے. معاذ اللہ, جب بندہ ہوتا ہے نا کسی منصب پہ, پھر وہ مذاق اڑاتا ہے دوسروں کا. بابا دوسری صف میں آیا تو ہلاکو خان نے وہ بھی قتل کرائی, تو بابا دوڑ کے تیسری صف میں. آخری صف کے کونے پہ جب بابا کھڑا ہو گیا نا, تو سارے بندے مر گئے. بابے کو قتل کرنے لگا جلاد. ہلاکو کہنے لگا ٹھہر جا. کہنے لگا بابا تو تیسری صف میں آیا تھا, تیرا کیا خیال تھا بچ جائے گا؟ بابا کہنے لگا خیال نہیں, میرا یقین ہے کہ میں بچ جاؤں گا. میرا شرط یہ ہے کہ یقین ہو اندر, شرط یہ ہے کہ. ہنس کے کہنے لگا ہلاکو خان کیسے؟ تو بابا کہنے لگا اگر اللہ چاہے تو بچ سکتا ہوں, اگر اللہ چاہے تو میں. بہت سارے لوگ ہیں ڈاکٹر لکھ کے دے دیتے ہیں نہیں بچے گا, وہ بچ جاتا ہے, کیونکہ بچانے والا اللہ ہے. کہا اللہ چاہے تو بچ جاؤں گا. تو ہلاکو کہنے لگا کیسے؟ جب ایسے کیا نا, کیسے ایسے کیا نا, تو لیمبو ہاتھ سے گر گیا. وہ بچے پلیئر نہیں ہوتے, وہ گیند گنتی ہے تو چھلانگ لگا کے پکڑ لیتے. تو بڑا گھوڑ سوار تھا, نیزہ باز تھا, چھلانگ لگائی لیمبو کیش کرنے کے لیے. کیسے؟ تو کیسے بچے؟ یوں ہاتھ گھمایا, لیمبو گرا تو چھلانگ لگائی, نیچے جھکا. جب نیچے جھکا نا تو گر گیا گھوڑے سے. جو پیر تھا وہ گھوڑے کی رکاب میں الجھ گیا. گھوڑا ڈر کے دوڑ گیا. جب گھوڑا دوڑا تو زمین پر زور زور سے سر لگنے لگا. سپاہیوں کہتا دوڑو اس کو پکڑو. سپاہی بھی دوڑے پر گھوڑا قابو نہ آیا. گھوڑا اس وقت رکا جب نہ اس کا چہرہ پہچانا جاتا تھا, نہ آنکھیں سلامت تھی, نہ ناک سلامت تھی. اس کی کھوپڑی ساری اس طرح چور چور ہو گئی جیسے کسی نے ہتھوڑے کے ساتھ پیسی ہو. ہلاکو کی لاش سے خون بہ رہا تھا. بابا ہنس رہا تھا. ایک سپاہی کہنے لگا بابا تو کیوں؟ کہنے لگے میں اپنے رب کی قدرتوں پہ مسکرا رہا ہوں. کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کا میں نے اسے سمجھایا تھا کہ بچانے والا بچا لیا کرتا ہے, تو اس نے مجھے. سکندر اعظم نے 32 سال کی عمر میں آدھی دنیا فتح کر لی تھی. تو لوگ پتہ کیا کہتے تھے؟ یہ وہ بندہ ہے جس کو تاریخ نے گریٹ کا لقب دیا ہے. لکی نہیں کہتے, ہم کہتے بڑا لکی ہے بھائی. لوگ کہتے تھے یہ مقناطیسی آدمی ہے, کبھی ناکام ہوا ہی نہیں. سکندر اعظم کبھی ناکام نہیں ہوا. جس علاقے, اور عمر کتنی بھائی, اتنی کم عمری میں اتنی دلیری, آدھی دنیا فتح کر لی. ملتان سے گزر رہا تھا تو اسے ایک تیر لگا. کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں جیلم کے پاس لگا تھا. ایک تیر لگا اسے. اس نے کہا بندہ تلاش کرو, کسی کی اتنی جرت کہ سکندر اعظم کو تیر مارا ہے, تلاش کرو. جب ڈھونڈنے لگے تو بندہ نہ ملا, تو سکندر نے حکم دیا کہ جس کی آنکھ چمکتی ہے اسے قتل کر دو. مرد بھی مارے, بچے بھی مارے, بوڑھے بھی مارے. تو لا کے لوگ کہنے لگے انسان کوئی نہیں بچا. کہنے لگا میں نے تمہیں کہا تھا جس کی آنکھ چمکتی ہے قتل کرو. بلیاں بھی قتل کرو, ہو سکتا ہے کسی بلی نے منہ میں رکھ کے پھینکا ہو. کتے بھی مار دو, کبوتر بھی مار دو. ہر چمکتی والی آنکھ اس نے بند کر دی. یونان کے قریب ایک بستی کا رہنے والا سکندر عراق کے شہر بابل میں تھا. ملیریا بخار ہوا. کیا کہتے ہیں ہم, چند ٹکیوں کی مار ہے, دوائی کھا لو ٹھیک ہو جائے گا.
मलेरिया बुखार हुआ, 32 साल, कुछ लोगों ने कहा नहीं 2 महीने कम, 33 साल उम्र हो चुकी थी। तो सिकंदर आजम जमीन पे बैठा है, एड़ियां रगड़ रहा है, मौत का झटका लगा, मौत का। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, कोई तमाशा नहीं है। एड़ियां रगड़ रहा है। 2 हफ्ते का सफर रह गया था घर पहुंचने का, तो सिकंदर एक सूबे का, एक मुल्क का, एक छोटे से इलाके का सरबराह नहीं, सिकंदर आधी दुनिया फतह करने वाला। प्लेट में रख के किसी ने हुकूमत नहीं दी, खुद मेहनत करके फतह की। लेकिन सिकंदर एड़ियां रगड़ता है, जोर जोर से जमीन पे मारता है और कहता है कोई है जो मुझसे मेरी सारी सल्तनत ले ले और मुझे सिर्फ 2 हफ्ते की जिंदगी ले दे। मैं प्रदेश में नहीं मरना चाहता, घर मरना चाहता हूं। कोई मुझे 2 हफ्ते की जिंदगी, 2 हफ्ते की, कोई 2 हफ्ते मिट्टी दें, तू मिट्टी रहना एवं कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदे आते, कल मिट्टी दे थल्ले का, कोई मुझे मोहलत ले दे। लेकिन रब का कानून है, जब वक्त आ जाता है फिर मोहलत। मेरे भाई अपनी जिंदगी ना आजिज़ी में, झोंक के, सादगी में, कोने में, दुनिया के प्रोटोकॉल खत्म होंगे। असल प्रोटोकॉल वो है जो अल्लाह क़यामत के दिन अता फरमाएगा। मेरे नबी पाक ने फरमाया अमीर जो होंगे, अमीर वो चींटियों की शक्ल में होंगे और गरीब अपने पैरों के नीचे उन्हें मसल के चले जाएंगे। ये वो वाले अमीर जो तकब्बुर करते थे, वरना तो अमीर हजरत उस्मान गनी भी हैं, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ भी हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी। जो अमीर तकब्बुर करे, अकड़ जाए, अगर अमीर हो आजिज़ी इख्तियार करे तो फिर तो अल्लाह उसे जन्नत भी अता फरमाता है। तो मेरे भाई अपने आप को समेटें हम जाने के लिए। जिनकी उम्रें मेरी तरह 40 साल की तरफ सफ़र कर रही है ना, वो आधी ज़िंदगी जी चुके हैं, बाकी आधी पता नहीं है। लोग इतना लंबा याद नहीं रखते। हज़रत मौला अली कब्रिस्तान गए तो कब्र वालों से कहने लगे, कब्र वालों तुम्हारा क्या हाल है? तो एक मुर्दा कब्र के अंदर से बोल के कहने लगा, अली कफन फट गया है, हड्डियां चूर चूर हैं, माल तो पता नहीं कहाँ रह गया, पर हिसाब देना पड़ रहा है। आप बताइए पीछे हमारे घर वालों का क्या हाल है? तो हज़रत अली फरमाने लगे, जहाँ तुम बैठते थे वहाँ कोई और बैठने लग गया है, तुम्हारी बीवियों ने नए निकाह कर लिए, तुम्हारे दोस्तों ने नए दोस्त बना लिए, अब तो लोग तुम्हें याद भी नहीं करते, अब तो तुम्हारा जिक्र ही कोई नहीं करता, अब तो ख़त्म हो गया तुम्हारा तज़किरा भी कोई नहीं। तज़किरा उसी का रहेगा जिसने रब को याद किया और फिर रब ने उसका चर्चा किया, उसका तज़किरा रहे। अपने आप को एक मौके पर भी कभी मुतकब्बिर ना होने दे। आजिज़ी हुस्न है ज़िंदगी का। ख़जाना आए तो कारून ना बने, महल बनाएं तो शद्दाद ना बने। अगर अल्लाह ताला दौलत दे तो कभी भी अपने आप को नमरूद और फ़िरौन ना बनने दे। इक़्तिदार मिले तो कभी भी अपने आप को हलाकू खां और चंगेज़ खां ना बनाओ। और अगर नमाजी बनो तो वो वाले नमाजी बनो जो नमाजी भी होता है। हज़रत उमर फ़ारूक को किसी ने ईद वाले दिन देखा तो उमर रो रहे थे, छोटी ईद वाले दिन। हमारे यहाँ तो लोगों ने डेक तैयार करके रख लिए हैं, तैयारी हो गई है। चांद रात को जो नेकियां कमाई हैं वो सारी शैतान के हवाले करेंगे, माज़अल्लाह इल्ला माशाअल्लाह। उसको कहेंगे ले जा, हमने कमाई हैं तेरे लिए। फौरन पहली रात ही, इधर ऐलान हुआ नहीं उधर तमाशे लगे नहीं, माज़अल्लाह। हज़रत उमर ईद वाले दिन रो रहे थे। किसी ने कहा उमर ये खुशी का दिन है, आप रो रहे हैं? तो फरमाने लगे खुश तो वो होना जिसको यकीन है कि उसका नमाज रोज़ा कबूल हो गया। मुझे तो अभी पता ही नहीं मेरा कबूल हुआ है कि वापस कर दिया जाएगा। जाओ मुझे कुछ खबरी सुनाओ आके कि मेरा कबूल हुआ। वो तो बेनियाज है, वो तो दिल करे तो कहे जा उठा के ले जा, तेरा मुझे पसंद ही नहीं। आजिज़ी में रहें, इनकिसारी में रहें, अमल करके रोएं, कहे मौला तेरे काबिल तो नहीं पर तू मेहरबानी फरमा, इसे कबूल फरमा।